نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرب ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ التسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے جمیع کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا نہایت احسن طریقے سے بندوبست فرما دیا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، اپنی حمایت اور اپنی تائید بے مثال الازوال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا. یہ کتاب حمید فصاحت کا، بلاغت کا، علم کا، حکمت کا، نورانیت کا، ہدایت کا، سعادت کا ایک عظیم الشان جو ہے دستاویز ہے، ڈاکومنٹ ہے. اس کے اندر زندگی گزارنے کے وہ تمام اسالیب موجود ہیں جن کے پر عمل پیرا ہو کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان کو، اس کی تائید کو حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں سر بلند ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنتوں کے حقدار ٹھہر سکتے ہیں. حضرات گرامی قدر زندگی کیوں بنائی گئی، اس سیارے کے اوپر ہمیں کیوں بھیجا گیا، نسلاً بعد نسلن ہمیں ہمارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے کے بعد قبروں میں کیوں اتارا گیا اور اس کے بعد دوبارہ نئی نسلوں کو کیوں پیدا کیا گیا، یہ ایک سوال ہے جس کا جواب مختلف ماہرین علم و فن اپنے اپنے انداز میں دیتے ہیں، لیکن اس کا حقیقی جواب وہی ذات دے سکتی ہے جس نے حقیقت میں انسانوں کو پیدا کیا ہے. حضرات گرامی قدر کیوں بنایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات کے اوپر اس حوالے سے بڑی ہی شاندار باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی بنایا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً کھیل تماشے کی جو آلائشیں ہیں ان سے بہت ہی بلند و بالا ذات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمی انسانیت کو کیوں بنایا، ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. عبادت کے مختلف رنگ ہیں، یہ کبھی نماز کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی زکوٰۃ کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی روزے کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی حج کی شکل میں ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منفرد انداز قربانی کا جو ہے وہ جانوروں کے گلے کے اوپر چھری چلانے کی شکل کے اندر بھی رکھا. ہم غذا کھاتے ہیں، یہ غذا جو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں چاہتے ہیں کہ جب
سبزی یا دال کو کھایا جائے تو پھر بھی اللہ کا نام لیا جائے، اور جب جانور کے گلے کو چھری کو چلایا جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو لیا جائے۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی مالا کو جپنا اور ہر وقت اس کا ذکر کرنا یہی زندگی کا اصل حاصل حصول ہے۔ انسان کو اس زمین کے اوپر تعیشات کے لیے نہیں بھیجا گیا، انسان کو اس زمین کے اوپر اپنی ڈرائیوز کو پورا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو گناہ گار لوگ جو تھے وہ کبھی بے سکونی کا، بے چینی کا، بے قراری کا شکار نہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بہیمیت کو بھی رکھا ہے اور ملکوتی صلاحیتوں کو بھی رکھا ہے۔ جانور جو ہوتے ہیں ساری زندگی اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کے باوجود بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے، انگزائٹی کا شکار نہیں ہوتے، لیکن وہ کیا چیز ہے جو روح کو ان تمام کے تمام افعال کے انجام دینے کے بعد مایوسی کی طرف دھکیلتی ہے، بے قراری کی طرف دھکیلتی ہے، ڈپریشن کی طرف دھکیلتی ہے؟ اگر بہیمی تقاضوں کو پورا کرنا ہی اصل اصول ہوتا اور حاصل حصول ہوتا تو انسان کبھی بھی اپنے جبیلی تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد اپنے آپ کو دباؤ کے اندر اور تناؤ کے اندر محسوس نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی طاقت ہے جو انسان کو کسی اور سمت میں دھکیلنا چاہتی ہے، کوئی ایسی قوت ہے جو انسان کا رخ جو ہے کسی اور سمت میں کرنا چاہتی ہے، اور وہ قوت میرے پروردگار عالم کی قوت ہے، وہ طاقت میرے پروردگار عالم کی طاقت ہے، جس نے خود اپنے بارے میں اعلان فرما دیا ان القوت للہ جمیعا، ساری کی ساری طاقتیں میری ہی ذات کے لیے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ نے کبھی جانوروں کی زندگی کے اوپر غور کیا ہو یا جانوروں سے متعلق ڈاکومنٹریز کو دیکھا ہو تو آپ اس بات کو آسانی کے ساتھ بھانپ سکتے ہیں کہ جنگل کے درندے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے بعد دوبارہ انہی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، جانوروں کو شکار کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد دوبارہ جانوروں کو شکار کرنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ہم نے زمین کے اوپر ایسے متعدد واقعات دیکھے ہیں، ظلم در ظلم کرنے والا عبرت کا نشانہ بنا، جبر در جبر کرنے والا ذلت کا نشانہ بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو قوانین اللہ نے جنگل کے لیے بنائے ہیں وہ قوانین اللہ نے انسانوں کے لیے نہیں بنائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی زندگی کو کفار سے جدا زندگی قرار دیا اور کفار کے بارے میں اس امر کا اعلان فرما دیا والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، جانوروں کا کھانا پینا اور ان کا رہن سہن جو ہے کفار کا کھانا پینا اور ان کا رہن سہن جو ہے وہ جانوروں کی مانند ہے، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یورپ اور مغربی کئی ایسے ممالک جہاں پر اللہ کے قوانین کی سر عام نافرمانی ہوتی ہے، ان کے زندگی کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کے مادی عروج کو دیکھ کر، ان کے مادی استحکام کو دیکھ کر کئی مرتبہ انسان کے ذہن میں مختلف طرح کے تصورات چلنا شروع ہو جاتے ہیں، مختلف طرح کے خیالات چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ باطل کے اوپر ہیں تو اللہ نے ان کو آسائشیں کیوں دی ہیں؟ اگر یہ لوگ باطل کے اوپر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاشی کشادگی کیوں دی ہے؟ اگر یہ باطل کے اوپر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا نیٹ ورک کیوں دیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، اس کا جواب جو ہے دو باتوں کے اندر موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کسی کو ڈھیل دی جاتی ہے تو جو ڈھیل جو ہوتی ہے کئی مرتبہ اس کے لیے بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندہ مومن و مسلمان کو تھوڑا سا بغاوت کے راستے کے اوپر دیکھ کے اس کو پکڑ لیتا ہے اور کفار کے لیے اپنی رسی کو دراز کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی کا دوسرا جواب اس کا یہ ہے، جب آپ فقط جسم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور روح کے تقاضوں کو فراموش کر دیتے ہیں تو حضرات گرامی قدر پھر آپ کے اندر ایک ایسی بے چینی، بے قراری اور نفسیاتی عارضہ پیدا ہوتا ہے جس نفسیاتی عارضے کا حل ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ حل یہ ہوتا ہے کہ آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دوبارہ واپس آ جائیے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انگریزوں کے اندر بڑی تعداد میں لوگ کبھی بھی ہلکا بگوش اسلام نہ ہوتے۔ ہم نے وہاں پر عبد الرحیم گرین کو دیکھا، ہم نے وہاں پر یوسف چیمبر کو دیکھا، ہم نے وہاں پر بلال فلپس کو دیکھا، ہم نے وہاں پر حمزہ انڈریاس کو دیکھا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے وہاں پر یوسف ایسچس کو دیکھا، ہم نے وہاں پر درجنوں کی تعداد میں ہونے والے مسلمان دیکھے، ہم نے وہاں پہ جان فلپس کو دیکھا۔ حضرات گرامی کا جب بھی کسی سے پوچھا گیا
تمہارے اسلام کی طرف آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے ایک ہی جواب دیا، اس نے کہا میری روح جو تھی وہ اداس تھی، میری روح جو تھی وہ بے قرار تھی۔ حضرات گرامی قدر وہ کیا چیز تھی کہ حسن کے تقاضے ہونے کے باوجود اور جنسی تقاضوں کو پورا کرنے کے باوجود اور کھانے پینے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے باوجود ان کی روحوں کو سکون نہیں ملا، روحوں کو امن نہیں ملا، روحوں کو چین نہیں ملا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی ایک روشنی تھی جو ان کے تعاقب کے اندر موجود تھی، ایک نورانیت تھی جو ان کو سیدھے راستے کے اوپر کھینچ رہی تھی۔ حضرات گرامی قدر جسم کے تقاضے کبھی بھی حرف آخر اگر ہوتے تو زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کرنے والے لوگ اتنی بڑی تعداد میں موجود نہ ہوتے۔ حضرات گرامی قدر اس دور پورا شوق کے اندر بھی ٹھوکر کھانے کے بعد اور ڈپریشن کا تازیانہ کھانے کے بعد اور انگزائٹی کی کچوکے کو برداشت کرنے کے بعد امن نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا۔ امن اگر ملے گا، چین اگر ملے گا اور روحوں کو قرار اگر ملے گا تو مالک کائنات کی بارگاہ کے اندر جھکنے کے بعد ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح کے اندر اور انسانوں کے قلوب کے اندر ایک خلا کو پیدا کیا، ایک ایسی تشنگی کو پیدا کیا جس تشنگی اور خلا کو دور کرنے کے لیے اللہ کی بندگی کی ضرورت ہے، اللہ کی پوجا کی ضرورت ہے، اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے۔ امن نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا، پراگندہ خیالوں سے نجات نہیں مل سکتی، الجھی ہوئی سوچوں سے نجات نہیں مل سکتی۔ نجات اگر ملے گی تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کے ملے گی۔ اسی لیے حضرت علامہ شہید حضرت علامہ اقبال کی اس بات کو بکثرت بیان کیا کرتے تھے، وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ کون سا آب نشاط؟ جس کے بارے میں حضرت حالی نے کہا تھا، اتر کر ہرا سے سوئے کو میں آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ حضرات گرامی قدر جس کے بارے میں اللہ نے خود اعلان فرما دیا، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ حضرت رسول اللہ وہ ہیں یحل لہم الطیبات، جو طیب چیزوں کو حلال کرنے والے، ویحرم علیہم الخبائث، اور حبیث چیزوں کو حرام کرنے والے۔ اور حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ وہ ہیں ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، جاہلیت کے بوجھوں کو اتار کے نیچے پھینکنے والے اور غلامی کے توقوں کو اتار کر پرے پھینکنے والے اور انسانیت کو پستی سے بلندی کی طرف لے کے جانے والے اور انسان کو گرے ہوئے زوال سے عروج کی طرف لے کے جانے والے۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر پستیوں سے پستی کی طرف اس کو گرا دیا۔ اور اس پستی میں گرنے سے صرف ایک جمعیت بچی، ایک گروہ بچا، اور وہ گروہ کون سا گروہ تھا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان کے راستے کے پر چلا، جو عمل صالح کے راستے کے پر چلا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور البتہ یقیناً ابلیس نے اپنا گمان پورا کر دکھایا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور البتہ یقیناً ابلیس نے اپنا گمان پورا کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور سارے ہی اس کے پیچھے چل نکلے مگر مومنوں کی ایک جماعت جو تھی وہ ابلیس کے دام تصویر سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی۔ یہ جماعت کون سی جماعت تھی؟ یہ جماعت اللہ والوں کی جماعت تھی، یہ جماعت اللہ کی بندگی کرنے والوں کی جماعت تھی، یہ جماعت اللہ کی پوجا اور پرستش کرنے والوں کی جماعت تھی۔ عبادت جو ہے وہ مقصود زندگی ہے، عبادت جو ہے وہ حصول زندگی ہے، عبادت جو ہے وہ دستور زندگی ہے، عبادت جو ہے وہ منشور زندگی ہے، عبادت جو ہے وہ ہدف زندگی ہے، عبادت جو ہے وہ زندگی کا سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ حضرات گرامی قدر وگرنہ طغیانی کے راستے کے پر چلنے والے بھی رہیں گے اور عبادات کے راستے کے پر چلنے والے بھی رہیں گے۔ طغیانی کے راستوں کے پر چلنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے طغیانی کے راستے کو اختیار کیا اور دنیا کی زندگانی کو اپنے لیے مقصود بنا لیا،
فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اللہ نے جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں کو اس کا مقدر بنا دیا. اور دوسرا گروہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور دوسرا گروہ وہ گروہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. دوسرا گروہ وہ گروہ جو اپنے پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگی. حضرات گرامی قدر، بندگی کا جو انداز اور اسلوب ہیں انہی اسالیب میں سے ایک اسلوب یہ ہے جس طرح دال روٹی کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا ہے، اسی طرح جانور کے گلے کے اوپر چھری کو چلاتے ہوئے بھی بسم اللہ ہے اللہ اکبر کا اظہار کرنا ہے. اللہ اونٹ بہت بڑا ہے، بیل بہت بڑا ہے، 10 من کا ہے، 15 من کا ہے، 20 من کا ہے، لیکن اللہ یہ ایک جانور ہے. تو نے کروڑوں کو پیدا کیا، تو نے اربوں کو پیدا کیا، تو نے اس سے بھی بڑی تعداد کو پیدا کیا. اللہ تو بہت ہی بڑا ہے، اللہ تو بہت ہی بڑا ہے. اور حضرات گرامی کا جب جانور کے گلے کے اوپر چھری کو چلایا جائے گا پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر گوشت کو کاٹا جائے گا، پھر لہو کو گرایا جائے گا. لیکن اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. مجھے تمہارے کاٹے جانے والے گوشت کی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے بہائے جانے والے لہو کی ضرورت نہیں. اللہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، مجھے تمہاری روح کی پکار کی ضرورت ہے، مجھے تمہارے دل کی راستگی کی ضرورت ہے، مجھے تمہارے دل کے سیدھے ہونے کی ضرورت ہے، مجھے تقوی والے دل و دماغ کی ضرورت ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے، اللہ کو وہ نیت پہنچتی ہے، وہ دل کا تقوی پہنچتا ہے. جو انسان چھری کو چلا رہا ہوتا ہے حضرات گرامی قدر، وگرنہ کئی چھریاں چلانے والے اور کئی جانوروں کو گرانے والے اور کئی اونٹوں کو لٹانے والے اور کئی گایوں بھینسوں اور بیلوں کو ذبح کرنے والے، حضرات گرامی قدر ان کا انجام شقاوت ہے، ان کا انجام جہنم کے دہتے ہوئے انگارے ہیں. عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، لمبی نمازیں پڑھنے والے اس دن اوندے منہ جہنم کی آگ میں گرا دیے جائیں گے. وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی نیت میں خلوص نہیں ہوگا اور عمل سنت نبی شریف کے مطابق نہیں ہوگا. حضرات گرامی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا چیز پہنچتی ہے؟ اللہ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری نیت کا خلوص پہنچتا ہے. اور حضرات گرامی کے اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ کتنا باریک بین ہے. تم صحن مسجد میں داخل ہوئے، تم نے وضو کیا، تم جب داخل ہوئے تمہاری نیت خالص تھی. تم نے جب نماز کو پڑھنا شروع کیا تم نے دیکھا ایک شخص تمہیں دیکھ رہا ہے، تم نے اپنے رکوع اور سجدے کو اس کی دیکھنے کی وجہ سے لمبا کیا، تمہاری نیت کے اندر تغیر آیا. اللہ کو پتا تھا جب تم مخلص تھے، اللہ کو پتا تھا جب تم متغیر ہوئے. حضرات گرامی کا اللہ تبارک و تعالی وہ ہیں انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کی دھڑکنوں کو جاننے والے ہیں. حضرات گرامی قدر کئی چھریاں چلانے والے جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے اور کئی چھریاں چلانے والے جہنم کی گہرائیوں میں ہوں گے. حالانکہ چھری تو دونوں نے چلائی ہوگی، فرق کیا ہوگا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ایک کی چھری ریاکاری کے ساتھ چلی اور ایک کی چھری للہیت کے ساتھ چلی. حضرات گرامی قدر اللہ کے نبی نے 3 طرح کے گھوڑوں کا ذکر کیا اور اس بات کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک گھوڑا وہ ہوتا ہے جو راہ خدا میں چلتا ہے، اللہ کے راستے میں چلتا ہے. حضرات گرامی قدر وہ گھوڑا جس کے اوپر بیٹھ کر ہم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، یا وہ گھوڑا جس کے اوپر بیٹھ کر ہم کفار کے ساتھ مبارزت کے لیے اپنی تلوار کو اٹھاتے ہیں، وہ گھوڑا جس کا مقصد یہ ہے اللہ میں اس گھوڑے کو تیرے راستے میں چلا کے تجھے راضی کروں گا. حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں وہ گھوڑا جب چارہ کھاتا ہے مالک کو ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ جب لید کرتا ہے مالک کو ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ جب پیشاب کرتا ہے مالک کو ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ کسی نہر کو عبور کرنے کے دوران پانی کا وہاں سے گھونٹ پیتا ہے مالک کو ثواب ملتا ہے. اور کہا دوسرا گھوڑا جس کو ریاکاری کے لیے پالا گیا، جس کو دکھلاوے کے لیے پالا گیا، ہر قدم کے ساتھ مالک کو عذاب ہے،
ہر قدم کے ساتھ مالک کو وبال ہے. گھوڑا تو وہی ہے لیکن نیت بدل گئی. گھوڑا تو وہی ہے لیکن ہدف بدل گیا. گھوڑا تو وہی ہے لیکن پس منظر بدل گیا. گھوڑا تو وہی ہے لیکن ہدف بدل گیا. گھوڑا تو وہی ہے لیکن منزل بدل گئی. یہ گھوڑا ہے جو فخر کا گھوڑا ہے. یہ گھوڑا ہے جو غرور کا گھوڑا ہے. یہ گھوڑا ہے جو چودراہٹ کا گھوڑا ہے. یہ گھوڑا ہے جو اسٹیٹس سمبل کا گھوڑا ہے. یہ گھوڑا ہے جو سوشل اپنی ایلیویشن کے لیے پالا گیا گھوڑا ہے. حضرات گرامی کی طرف گھوڑے کو چلایا گیا. ہر قدم کے ساتھ مالک کے لیے عذاب ہے. حضرات گرامی قدر اب اس گھوڑے کو چلایا گیا. چارہ کھائے گا مالک کو عذاب ہوگا. پانی پیے گا مالک کو عذاب ہوگا. لید کرے گا مالک کو عذاب ہوگا. اور پیشاب کرے گا مالک کو عذاب ہوگا. اور تیسرا گھوڑا جو پردے کا گھوڑا ہے, جو ضرورت کا گھوڑا ہے, اس لیے پالا گیا ہے, نہ نام کے لیے پالا گیا, نہ نمود کے لیے پالا گیا, نہ فخر کے لیے پالا گیا, نہ غرور کے لیے پالا گیا, اور نہ ہی راہ اللہ کے اندر چلنے کے لیے پالا گیا. ضرورت کے لیے پالا گیا, بازار سے سودا سلف کو لانے کے لیے پالا گیا, بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے پالا گیا. یہ گھوڑا پردے کا گھوڑا ہے. یہ گھوڑا مالک کے لیے عذاب بھی نہیں ہے, ثواب بھی نہیں ہے. یہی حال ہماری قربانیوں کا ہے. حضرات گرامی کا جس کے گلے کے اوپر چھری کو چلایا گیا اور ابراہیمی جذبے کے ساتھ چلایا گیا, ابراہیم کے تصورات کو اور اس کی جو محبتیں تھی اللہ کے لیے ان کو مد نظر رکھ کے چلایا گیا. وہ گھوڑا مالک کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. اور جس گھوڑے کو اس لیے چلا اور جس جانور کو اس لیے ذبح کیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اسی طرح قربان ہو جس طرح حضرت ابراہیم نے سیدنا اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری کو چلایا تھا. حضرات گرامی قدر وہ جانور آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. اور جس جانور کو اس لیے پالا گیا کہ میاں صاحب نے 10 جانور کیے تھے, میاں صاحب کی کیا بات ہے, چوہی صاحب کی کیا بات ہے, چوہی صاحب نے 15 جانور کیے تھے, اور چوہی صاحب کے بیل جیسا بیل تو پورے محلے ہی کے اندر موجود نہیں تھا. چوہی صاحب کا بیل جو ہے وہ فیس بک کے اوپر گھوم رہا ہے, چوہی صاحب کا بیل جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر گھوم رہا ہے, چوہی صاحب کا بیل جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر گھوم رہا ہے. حضرات گرامی کا چوہی صاحب کی مونچھوں کے اوپر تاؤ ہے, اور چوہی صاحب جو ہے پورے کے پورے بیل کو بڑے بڑے افسرانے بالا تک پہنچانے کے لیے اس کی بونگ کو تیار کر رہے ہیں, اس کی گول گوشت کی بوٹیوں کو تیار کر رہے ہیں. غریب آ رہا ہے, ان کو دھتکارا جا رہا ہے, ان کو بھگایا جا رہا ہے, ان کو جو ہے ڈانٹا جا رہا ہے. حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے, یہ دونوں جانور ذبح کرنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جانور جس کو اللہ کے راستے میں کاٹا گیا اور ایک جانور جس کو اپنے وقار کے لیے کاٹا گیا. حضرات گرامی قدر یہ دونوں جانور اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اسی لیے حضرت رسول اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا کہ جہنم کی آگ کو جب دہکایا جائے گا اس آگ کے اندر ایک قاری کو بھی پھینکا جائے گا, عالم کہلوانے والے کو بھی پھینکا جائے گا, شہید کے طور پہ جانے والے کو بھی پھینکا جائے گا, اور حضرات گرامی قدر وقت کے ہاتھ میں تائی کے طور پر پہچانے جانے والے صحیح کو بھی اس آگ میں پھینکا جائے گا. اللہ اسے کہے گا, اپنی نعمت کا احساس دلائے گا, کیا میں نے تجھے نعمت علم سے متصف نہیں کیا؟ وہ کہے گا ہاں ہاں اللہ, میں نے تو اس علم کو آگے پھیلایا تھا. اللہ کہے گا تو نے اس لیے نہیں پھیلایا کہ تو لوگوں کا خیر ہاں تھا, تو نے اس لیے نہیں پھیلایا کہ تو میری رضا کا طلبگار تھا, تجھے یہ خواہش تھی تجھے علامۃ الدہر کہا جائے, تجھے وقت کا بہت بڑا عالم کہا جائے, تجھے وقت کا بہت بڑا علامہ کے طور پہ جانا جائے. فقط کیل تجھے کہہ لیا گیا, آج تیرے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور حضرات گرامی کے شہید کو یہ بات کہے گا, میں نے تجھے صلاحیتیں دی تھی, میں نے تجھے جسمانی طاقت دی تھی, میں نے تجھے فنون سپاہ گری کا ماہر بنایا تھا. اپنی نعمتوں کا احساس دلا کر وہ کہے گا اللہ ہاں ہاں میں نے بھی تو اپنی جان کو تیرے راستے میں نچھاور کر دیا تھا. اللہ کہیں گے تو نے میری جان کو میرے لیے, تو نے اپنی جان کو میرے لیے نچھاور نہیں کیا تھا بلکہ تو نے اس لیے کیا تھا لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں. فقط کیل تجھے کہہ لیا گیا ہے, آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے, جہنم کے دیکھتے ہوئے انگارے تیرا مقدر ہیں. حضرات گرامی کے در پھر اس کو لایا جائے گا جس نے اپنے مال و متاع کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا ہوگا بلکہ اپنی شہرت و وقار کے لیے خرچ کیا ہوگا. حضرات گرامی کے اللہ اس کو یہ بات کہے گا, مجھے یہ بات بتلا, کیا میں نے تجھے مال کی نعمت سے نہیں نوازا تھا؟ کہا ہاں ہاں اللہ میں نے بھی تو تیرے مال کو تیرے راستے میں خرچ کیا تھا. اللہ نے کہا تو نے میرے راستے میں مال کو خرچ نہیں کیا, تو نے میری محبت میں اپنے مال کو خرچ نہیں کیا بلکہ تو نے تو صحابت کا علامت بننے کے لیے, صحابت کی جو ہے ایک نشانی بننے کے لیے, صحابت
دعوت کا ایک سمبل بننے کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا تھا، وقت قیل پر تجھے کہہ لیا گیا ہے آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، کیا ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو بھی شکر دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کو پتا ہے وہ کون ہے جو اپنے مال کو میری محبت میں خرچ کرنے والا، اور وہ کون ہے جو ریاکاری سے اپنے مال کو خرچ کرنے والا۔ اس لیے اللہ نے قربانی کی اساس اور بنیاد کو بیان فرما دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تمہارے کاٹے جانے والے گوشت کی ضرورت نہیں، تمہارے بہائے جانے والے لہو کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کو جذبہ ابراہیمی کی ضرورت ہے، جس نے اسماعیل کے گلے پر چھری کو چلانے کے لیے مادہ تیار کر دیا۔ حضرات گرامی کہتے ہیں چھری جو جانور کے گلے کے اوپر چلتی ہے، اس کو جھوٹے معتقدات کے اوپر بھی چلنا چاہیے۔ یہ چھری جو جانور کے گلے کے اوپر چلتی ہے، اس کو غلط رسوم و رواج کے اوپر بھی چلنا چاہیے۔ یہ چھری جو جانور کے گلے کے اوپر چلتی ہے، اس کو باطل تصورات کے اوپر بھی چلنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اپنی قربانی کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کیا ہم نے گھاٹے کا سودا کیا، یہ کیا ہم نے خسارے کا سودا کیا؟ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ قربانی کے اوپر بھی لگا دیا، اجر و ثواب سے بھی محروم رہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے مد مقابل کئی لوگ قربانی کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے، قربانی کی سکت بھی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے سامنے پیغمبر زمان کا ایک ہی فرمان تھا، جو قربانی کی صلاحیت نہیں رکھتا، جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، اگر اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو ان 10 دنوں کے اندر نہیں تراشتا تو وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جنہوں نے قربانی کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ جو بالوں ناخنوں سے اجتناب کرنے والا کل قیامت کا دن قربانی کرنے والوں کی سبوں میں شامل ہوگا، اور تو 10 بیل کرنے کے باوجود بھی قربانی کرنے والوں کی سبوں میں شامل نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے، کتنا بڑا نقصان کا سودا ہے۔ حضرات گرامی کا اس زمن میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کئی خطیب ایسے ہوتے ہیں، ہزاروں تقریریں کرتے ہیں، اور لوگ ان کو زندہ باد بھی کہتے ہیں، اور لوگ ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا بھی کہتے ہیں، لیکن نیت کی کھوٹ کی وجہ سے کل قیامت کے دن کامیاب لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور اس کے مد مقابل اللہ نے قرآن مجید میں 2 خطیبوں کا ذکر کیا۔ ایک خطیب تھا جو حبیب نجار تھا، جس نے الفاظ کہے تھے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں اس اللہ کی پوجا کیوں نہ کروں جس نے مجھے بنایا ہے اور جس کی طرف میں نے پلٹ کے جانا ہے۔ اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، تم انبیاء رسول اللہ کی کیوں مخالفت کرتے ہو، جبکہ انبیاء رسول اللہ کا پیغام جو ہے حضرات گرامی قدر وہ ہدایت کا پیغام ہے۔ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے الفاظ کو سورہ یاسین کا حصہ بنا دیا۔ جب بھی سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی حبیب نجار کے خطاب کو بھی پڑھا جائے گا، اس لیے کہ وہ خطاب جو تھا اپنی شخصیت کی بلندی کے لیے نہیں تھا، وہ خطاب جو تھا وہ اپنی ذات کے تعارف کے لیے نہیں تھا، وہ خطاب جو تھا اپنی شہرت و وقار کے حصول کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ خطاب تھا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا۔ اور حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمنام مومن کا ذکر جو ہے سورہ مومن میں کیا، حضرات گرامی قدر سورہ غافر میں کیا، سورہ مومن میں کیا۔ حضرات گرامی قدر وہ مومن کون تھا؟ وہ مومن وہ تھا کہ جس وقت فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، جب عزم سمیم کر لیا تو کیا ہوا؟ قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ وہ مومن و مسلمان وہ تھا جس سے یہ فیصلہ برداشت نہیں ہوا، وہ کل تک فرعون کے مصاحبین میں شامل تھا، وہ کل تک فرعون کے مشیروں وزیروں میں شامل تھا، لیکن آج اتنے بڑے فیصلے کو دیکھ کر اس کے ایمان نے حدت و شدت کو پکڑا، وہ کھڑا ہوا۔ قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اس نے الفاظ کہے تو کیا کہے، سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ کیا تم ایک ایسے شخص کو شہید کرنا چاہتے ہو جس کا جرم اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کا پیغام دیتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی پوجا کا پیغام دیتا ہے۔ اس نے بڑا بلیغ خطاب کیا جس کو اللہ نے پورے کے پورے قرآن مجید میں متعدد آیات کے اندر پرو دیا، اور آخری الفاظ کیا تھے؟ آخری الفاظ بڑے ہی عجیب تھے۔ اس نے الفاظ کہے تو کیا کہے؟ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ اس نے کہا تم ایک وقت آئے گا جس وقت یاد کرو گے جو میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اور اللہ وہ ہے ان اللہ بصیر بالعباد جو اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔
اللہ کو آل فرعون کے اس مومن کا خطاب اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ایک رکوع جو تھا تقریباً ایک رکوع سے بھی زیادہ حصہ اس کے خطاب کے ساتھ موسوم فرما دیا. اور حضرات گرامی قدر اللہ نے اس امر کو بھی واضح فرما دیا میں نے اس آل فرعون کے مومن کو فرعون کی شقاوت سے بچا لیا. اور فرعون کا انجام کیا ہوا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام آل فرعون کے پر آگ کو پیش کیا جاتا ہے اور جب قیامت کا دن آئے گا فرعون کو عذاب شدید کی طرف منتقل کر دیا جائے گا. حضرات گرامی قدر ہم ہزار خطاب کریں، اللہ نہ کرے اگر ریاکاری کے ساتھ کرے ہمارا خطاب جو ہے کسی کام کا نہیں ہے. اور حضرات گرامی قدر جب خطاب للہیت کے لیے ہو، اللہ تبارک للہیت کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی خیر کا کام ہم کریں گے لازماً اس کو اللہ کے پاس موجود پائیں گے. چنانچہ قربانی کو اس کسی روح کے ساتھ اور اسی اسپرٹ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلوص کی دولت سے بہرور فرمائے اور ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی، شرمندگی. قیامت کے دن نہ انسان کے حسب کو دیکھا جائے گا، نہ نسب کو دیکھا جائے گا، نہ شہرت کو دیکھا جائے گا، نہ مال و متاع کو دیکھا جائے گا، نہ اس کی علمی شہرت اور علمی وقار کو دیکھا جائے گا. اس دن اگر دیکھا جائے گا تو انسان کے اعمال حسنہ کو دیکھا جائے گا، اس کی نیتوں کو دیکھا جائے گا. اور نیت اور اعمال صالحہ کا اس دن تول ہوگا. اور کئی بڑے بڑے جبے اور کبے والے لوگ بھی ناکام نظر آئیں گے اور اس کے مد مقابل کئی گمنام لوگ بھی انتہائی کامیاب اور کامران نظر آئیں گے. دنیا میں فقیری، قسم پرسی اور غربت کی زندگی گزارنے والے بہت سے لوگ جنتی ہیں، اور دنیا کے اندر بہت سی عزت، شہرت، وقار اور مال و متاع کی زندگی گزارنے والے لوگ جہنم کی آگ کے اندر پھینکے جائیں گے. اس دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو انسان کا تقویٰ ہوگا، للہیت ہوگی، انسان کا خلوص ہوگا، اس کی نیت ہوگی، جس کو اللہ تبارک و تعالی پورا کا پورا صحرا چڑھائے گا. حضرات گرامی قدر، اللہ نے خود اعلان فرما دیا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. جن لوگوں نے میرے راستے کے اندر ہجرت کی ہے، میرے راستے میں جہاد کیا ہے، اور جن لوگوں نے اپنے شہروں اور بستیوں کو میری رضا کی خاطر خیر بات کیا ہے، والذین اوذوا، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے کے اندر تکلیفوں کو کاٹا ہے، وہ لوگ اس دن سرخرو ہوں گے، سر بلند ہوں گے. حضرات گرامی قدر، قربانی کے اندر بھی اسی بات کو ملحوظ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے. جو قربانی یدبا ابراہیمی کے ساتھ کی جائے گی وہ قربانی انشاءاللہ عروج اور بلند بختی کا سبب ہوگی. اور جو قربانی ہٹو بچو اور کرو فر حیبت و حشمت، شہرت و وقار کے لیے کی جائے گی، وہ قربانی ناکامی اور نامرادی کا سبب ہوگی. اعمال کی اساس دو چیزیں ہیں، ایک ان کے اندر خلوص ہونا چاہیے اور دوسرا ان کو سنت نبی شریف کے مطابق ہونا چاہیے. یہ دو شرائط جب تک پوری نہیں ہوں گی اعمال قبولیت کی جو ہے منزلوں کو طے نہیں کر سکتے. اور اگر یہ شرائط موجود ہوں گی تو غریب سے غریب، لاغر سے لاغر، لاچار سے لاچار، گمنام سے گمنام آدمی بھی اللہ کی محبتوں کے مدارج کو طے کرتا ہی چلا جائے گا. وقت کا بہت بڑا ولی اللہ ہونے کے لیے انسان کا تعارف ہونا ضروری نہیں. ایک انسان مسکینی کی زندگی گزار کر بھی، یتیمی کی زندگی گزار کر بھی، مفلوق الحالی کی زندگی گزار کر بھی، غربت اور افلاس کی زندگی گزار کر بھی اللہ کی قربت کے تمام سفر طے کر سکتا ہے. اور اس کے مد مقابل نعمتوں، آسائشوں، فراوانی کی زندگی گزار کے بھی انسان اسفل سافلین کے اندر گر سکتا ہے، ان لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے جن کا مقدر زوال ہی زوال ہے. حضرات گرامی قدر، ان معروضات کے ساتھ ساتھ ایک اہم امر کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ ایک عرصے سے یورپ کے اندر جو ہے قرآن مجید اور پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی اور بے تکیری کی کوششیں جاری و ساری ہیں. ابھی حالیہ دنوں کے اندر انتہائی افسوسناک اور کربناک سانحہ رونما ہوا.
قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی. حضرات گرامی کے سویڈن کے اندر قرآن مجید کی ایک مرتبہ پھر توہین کا ارتکاب کیا گیا. حضرات گرامی کے اندر پتہ نہیں اہل مغرب کو کیا ہو گیا ہے. کئی مرتبہ ان کے انتہائی اہم حکومتی اہلکار بھی اس قسم کی بکواسیات کے اندر اور اس قسم کی جو ہے فضولیات کے اندر اور اس قسم کی بے ادبی اور گستاخیوں کے اندر جو ہے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ تہذیبوں کے تصادم کو روکنے کی ایک ہی صورت ہے قرآن مجید کا احترام کیا جائے اور پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا احترام کیا جائے. اگر یہ احترام باقی نہیں رہے گا تو پھر تمہاری جمہوریت کا در فٹے منہ ہے. حضرات گرامی کے اندر یہ بات مجھے اس لیے کہنا پڑتی ہے, یہ جمہوریت جس نے ایک فرد کی رائے کو احترام کا نعرہ لگایا اور یہ جمہوریت جس نے ڈیفیمیشن کے لاس کو بنایا کہ حد کے عزت کے قوانین پوری دنیا میں ہونی چاہیے تاکہ کوئی کسی انسان کو بدنام یا ڈیفیم نہ کر سکے, اور یہی جمہوریت جس نے کنٹمپٹ قوانین کے جو ہیں قوانین لوگوں کے سامنے پیش کیے کہ اگر عدالت کی احانت ہوگی, عدالت کی توہین ہوگی تو عام انسان کو انصاف نہیں مل سکتا. لیکن یہی جمہوریت کے نام نہاد علمبردار اور ٹھیکیدار جب قرآن مجید کی توقیر کی بات آتی ہے اور جب پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آتی ہے تو آزادی اظہار و حریت فکر کے جھنڈوں کو اٹھا کر میدان میں نکل آتے ہیں. ان کے دورے معیار ہیں. میں برمنگھم ایئرپورٹ کے اوپر 3-4 سال پہلے اترا. حضرات گرامی کے اندر امیگریشن کے کاؤنٹر کے پیچھے بہت بڑا فلیکس لگا ہوا تھا, ابیوز ول ناٹ بی ٹالریٹڈ, گالی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. امیگریشن کے کاؤنٹر کے اوپر کھڑے ہوئے بندے کے ساتھ بحث و تکرار کرنے کی تو تم نے اجازت نہیں دی, لیکن 1.5 ارب انسانوں کے مقتدا اور سید ولد آدم اور سید البشر کی عظمت اور ناموس کے اوپر حملہ کرنے کی تم اجازت دیتے ہو, اور قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کی توہین کو تم آزادی اظہار اور حریت فکر کی آڑ کے اندر جناب تم اس کو جو ہے تو بے تکیری کرنے کی اجازت دیتے ہو. حضرات گرامی کے اندر آپ ان کے دورے معیاروں کے اوپر غور کیجئے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کئی مرتبہ ہم بے حیا عورتوں کے خلاف جو ہے زبان کھولتے ہیں, ہم عورت مارچ کے خلاف اپنی رائے دیتے ہیں, ہم گیز لیسبین کے بکواسیات کے خلاف اپنی جو ہے آرا کو پیش کرتے ہیں. حضرات گرامی کے اندر ہمارے پیجوں کو وارننگ پر لے جاتے ہیں, پہلے یلو کرتے ہیں اس کے بعد ریڈ کر دیتے ہیں, ہماری ریچ کو محدود کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے جناب گیز کے خلاف جو ہے زبان کو کیوں کھولا, آپ نے لیسبینز کے خلاف زبان کو کیوں کھولا, آپ نے ٹرانسجینڈر کے خلاف زبان کو کیوں کھولا, آپ نے بائی سیکشول کے خلاف زبان کو کیوں کھولا, آپ نے عورتوں کی آزادی کے خلاف جو ہے زبان کو کیوں کھولا. حضرات گرامی کا در ایک طرف حریت فکر یہ ہے, ایک طرف آزادی اظہار یہ ہے کہ آپ قوم لوط کے پیروکاروں کی مذمت نہیں کر سکتے, اور دوسرے حریت فکر کی آڑ کے اندر کائنات کے سب سے مقدس انسان کی عظمت کے اوپر آپ حملہ کر سکتے ہیں. حضرات گرامی کا در یہ عجیب و غریب قسم کے دورے معیار ہیں. حضرات گرامی کا در جو عورت ننگی ہو کے باہر نکلے اس کی آزادی ہے, اور جو حجاب پہن کے باہر نکلے وہ شدت پسندی ہے. اپنی مرضی کی زندگی کا نعرہ کہاں ہے یار, سراب ہے یہ دھوکہ, یہ مغربی افکار جو بنٹھن سور کے نکلے وہ آزادی کا اشتہار اور نقاب کی سزا ہے جیلیں یا تختہ دار. حضرات گرامی قدر یہ سب بکواسیات ہے, یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب وراڈ ہے, یہ سب دھوکے بازی ہے, یہ سب ہوشنما قسم کے جھوٹے اور پرفریب نعرے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی آئین پسند ہیں, جمہوریت پسند ہیں, ہم بھی عوام کی آراء کا احترام کرنے والے ہیں, ہم بھی اداروں کا جو ہے ان کی کلیکٹیو رائے کا احترام کرنے والے ہیں, لیکن ہم اس بات کو قرآن و سنت کی اتباع کے ساتھ مشروط کرتے ہیں. جب تک قرآن و سنت کی اتباع کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں ہم ہر چیز کا احترام کریں گے, لیکن اگر قرآن کی توہین کی جائے, پیغمبر زمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے تو پھر تمہاری جھوٹی بکواسیات کو ہم 1 منٹ کے لیے بھی قبول نہیں کر سکتے. حضرات گرامی کے اندر مجھے یہ بات بتلائیے, حکام بالا جو کہ پرلے درجے کے بے غیرت ہیں, حکام بالا جو پرلے درجے کے بے ضمیر ہیں, حکام بالا جو پرلے درجے کے مفاد پرست ہیں, حکام بالا جو پرلے درجے کے مادیت پرست ہیں, حکام بالا جو پرلے درجے کے سرپرست ہیں, حکام بالا جو پرلے درجے کے خود غرض ہیں, حکام بالا جو پرلے درجے کے اسلام دشمن ہیں, حکام بالا جو پرلے درجے کے ملت کے دشمن ہیں, ان سے اس بات کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ سویڈن کے سامنے احتجاج کریں. مراکش نے سویڈن کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو منقطع کر دیا اور اس بات کو ثابت کر دیا مراکش کے لوگ حضرت رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنے
والے ہیں، قرآن کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، اور میاں صاحب جیسے لوگ جو ہے فرانس کے صدر کے ساتھ جفیاں ڈالنے والے ہیں، اس کی بازو کو پکڑ کے پوچھے لگانے والے ہیں، اور اس کے سامنے کشکولے گدائی کو پھیلانے والے ہیں۔ خان صاحب نے بھی یہی کام کیے، میاں صاحب نے بھی یہی کام کیے، لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اور ضرور آئے گا، ایک وقت آئے گا اور ضرور آئے گا، ایک وقت آئے گا اور ضرور آئے گا، اس ملک سے وہ آوازیں اٹھیں گی کہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے اندر پھر کسی کو توہین رسالت اور توہین قرآن کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور آخری مثال یہ ہے خلیفہ عبدالحمید ثانی رحمت اللہ علیہ، جو کہ خلافت عثمانیہ کے آخری دور کی یادگار ہیں۔ ان کے دور خلافت کے اندر برطانیہ اور فرانس نے حضرت رسول اللہ کے بارے میں کیریکیچر جو تھے باقاعدہ طور کے اوپر سٹیج شو کے ذریعے جو تھے ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی نے اس موقع کے اوپر باقاعدہ طور پہ سفارتی مراسلوں کو روانہ کیا۔ اس نے کہا بڑے ہی کمزور ہیں لیکن حضرت رسول اللہ کی توہین کو گوارا نہیں کریں گے، میں بحری بیڑوں کو روانہ کروں گا جو فرانس کے نام کو نقشے سے مٹا دیں گے، میں بحری بیڑوں کو روانہ کروں گا جو برطانیہ کے نام کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ برطانیہ اور فرانس والوں نے اسی وقت ہاکوں کو بند کیا، شیر ڈاموں کو بند کیا۔ وہ سمجھ چکے تھے خلیفہ عبدالحمید ثانی کی دھمکی جو ہے یہ گیدڑ بپی نہیں ہے بلکہ ایک مومن کی پکار ہے، ایک مومن کا اعلان ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں دوبارہ ضرورت ہے اسی چیز کے حیا کی، ہمیں دوبارہ ضرورت ہے غیرت کی، خودداری کی، اور آج بات کو سمجھنے کی کہ طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی کہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔